حسبي ربي جل. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. حضور نے اس حدیث مبارکہ سے مسلمان کی کیفیت بیان کی کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ جس سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اور تکلیف کسی بھی اعتبار سے ہو، چاہے وہ ہاتھ سے تکلیف پہنچانا ہو، یا زبان سے تکلیف پہنچانا ہو، یا اشارتاً تکلیف پہنچانا ہو، یا مزاحیہ تکلیف پہنچانا ہو. کسی بھی صورت کے اندر کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے. فرمایا مسلمان ہی اصل میں وہ ہے جس سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، کہ اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، وہ اصل میں مسلمان ہے. مسلمان وہ نہیں ہے جو دوسرے مسلمان کو قتل کرے، مسلمان وہ نہیں ہے جو دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے، جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے. بلکہ حضور نے فرمایا کہ اگر ایک کونے کے دنیا کے کونے کے اوپر کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہو، تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، اور دوسرے مسلمان دنیا کے دوسرے کونے پر بیٹھ کر اس کی تکلیف کو احساس نہ کرے جبکہ اس کو پتہ لگ جائے کہ وہ مسلمان پریشانی میں، تو فرما رہے ہیں کہ وہ بھی مسلمان نہیں ہے. تو مسلمان کا ہونا آپس میں، اسی لیے قرآن کریم فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، تمام کے تمام مسلمان بھائی آپس میں بھائی بھائی ہیں. مومن بھائی بھائی ہیں. بھائی کا مطلب اسی لیے بیان کیا تاکہ بھائی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا، بھائی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، بھائی کی کوئی غیبت نہیں کرتا، بھائی کی کوئی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرتا. یہ بھی قرآن کریم میں ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی اپنے بھائی کی، کسی کی غیبت کرے گا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرے گا، اس کا انجام کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم. فرما رہے ہیں کہ آج کل جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی برائی کرتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے جلتا اور کلستا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کرتا بلکہ نفرت کا معاملہ کرتا ہے، پیار محبت کو ختم کر کے نفرت کا معاملہ کرتا ہے. تو لہذا فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کری، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کری، غیبت کرائی، یا آپس میں لڑوا دیا، یا آپس میں ایک دوسرے کو جھوٹ لگا کر اور دونوں کے اندر لڑائی کروا دی، اسے کہتے ہیں کہ غیبت کرنا. ولا یغتب بعضکم بعضا، فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی برائی نہ کرو، بلکہ صلح کا معاملہ کراؤ، میل جول کا معاملہ فرماؤ. کیونکہ یہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت اس کے جسم سے کاٹ کاٹ کر کھانا. اب خود اندازہ لگاؤ کون آدمی یہ چاہے گا کہ اس کا مردار بھائی پڑا ہو اور وہ کاٹ کاٹ کر اس کی بوٹیاں گوشت کیے کھائے. تو اس غیبت کرنے کو، اس پیٹھ پیچھے برائی کرنے کو اس سے تشبیہ دی. تو لہذا جس آدمی کے اندر ایمان ہے اور جس آدمی کے اندر اللہ اس کی رسول کی محبت ہے تو وہ ان تمام چیزوں سے بچے گا، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. اور مومن کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ کوئی مومن اگر کہیں پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کرے، اگر مدد ہو سکے تو مدد کرے، کسی بھی قسم کی مدد ہو سکے، ہر قسم کی مدد کے لیے مسلمان کو مسلمان کے لیے تیار رہنا چاہیے.